سامعین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر ڈاکٹر ریٹائرڈ ارشد چوہان صاحب، ENT اسپیشلسٹ ہیں، ایک پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں بھی پڑھا رہے ہیں۔ جی ارشد چوہان صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ سر، موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایسے میں ناک، کان اور گلے کی بہت ساری بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، سردیوں کے خاص طور پہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں گلا خراب ہونے کے، زکام ہونے کے، اور بعض دفعہ کانوں کی بھی کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ تو اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہمارے کافی ورکنگ آورز اور بچوں کا اسکول کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ سر، کون سی زیادہ کیا ایشوز ہوتے ہیں، کس قسم کی انفیکشنز پھیل جاتی ہیں اس سیزن میں؟ آپ نے جیسا بتایا ناک اور گلے کی، کیا گلے کی کس قسم کی بیماریاں دیکھنے میں آتی ہیں؟ عام طور پہ گلے کا جیسے سور تھروٹ کہتے ہیں، ایکیوٹ فرنجائٹس جس کا صحیح نام ہے، تو ایک وائرل کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناک کا بہنا، زکام ہونا اور ناک بند ہونا، یہ بھی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وائرل بیماری ہے، وائرس سے اسپریڈ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سردی سے ایکسپوجر ہوتا ہے تو ہمارا ریزسٹنس تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے، اگر کیئر نہ کریں، اور پھر یہ کہ سردی میں تھوڑی سی اوور کراؤڈنگ بھی ہوتی ہے، ہم کمروں میں بند رہتے ہیں، ایک سے دوسرے کو انفیکشن ہونے کے چانسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں۔ سر، کہا جاتا ہے یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں، جیسا گلا خراب ہے یا نزلہ ہوا ہے، اس میں دوائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وائرل انفیکشن یوزلی سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ دوائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اینٹی بایوٹک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو علامات ہیں بیماری کی، جیسے اگر بخار ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایسپرین یا پیراسٹامول لینی چاہیے، چھینکیں آ رہی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے میڈیسن لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل میڈیسن بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سر، نزلہ ہونے کی صورت میں کتنے دن بعد ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے؟ عام طور پہ تو نزلہ جو ہے ایک ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ 2 ویکس تک جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نزلے کے ساتھ ساتھ کچھ باقی علامات جو اس کی کمپلیکیشن ظاہر کرتی ہیں، جیسے کہ نزلے میں تو صاف پانی آتا ہے ناک سے، اگر وہ گاڑھا پانی آنا شروع ہو جائے، یا اس میں کوئی اسمیل آنی شروع ہو جائے، یا بلغم آنی شروع ہو جائے، کھانسی زیادہ ہو جائے، سانس کی پرابلم ہو جائے ساتھ، یا کان میں پین ہو، تو پھر ڈاکٹر کے پاس ضروری جانا بنتا ہے، ادروائز ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں، یا بچوں کو ایسی ادویات استعمال کر لیتے ہیں جنہیں اینٹی بایوٹک کہا جاتا ہے، اور وہ خود سے ہی، کیونکہ پچھلی دفعہ ڈاکٹر نے یہ دوائی دی تھی، اس دفعہ بھی یہی دیتے ہیں، اسی سے فرق پڑ جائے گا۔ تو سر، اینٹی بایوٹک کتنے عرصے بعد استعمال کرنا چاہیے، اور جو ہم خود سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ عام طور پہ تو جب جیسے بتایا نا کہ یہ سیلف لمیٹنگ کنڈیشن ہے، اس نے ٹھیک ہونا ہی ہے، تو اس میں اینٹی بایوٹک تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی نہیں لینی چاہیے۔ جب ہم اس طرح سے اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، پوری کمیونٹی کا نقصان کرتے ہیں، کہ جو بیکٹیریا اننیسیسریلی اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک سے، وہ اس سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ وہی جب ہم کسی اور پیشنٹ میں جائیں گے تو اینٹی بایوٹک اس پہ بھی افیکٹ نہیں کرے گی۔ تو اس لیے اینٹی بایوٹک کا استعمال تو کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، باقی جو علامتیں ہیں، بخار ہے، پین ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ سر، بچوں میں اکثر فریکوینٹلی دیکھا جاتا ہے کہ نزلہ، زکام یا اس قسم کی بیماریاں فریکوینٹلی ہو رہی ہوتی ہیں سردیوں میں، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر بعض اوقات بار بار سجیسٹ اینٹی بایوٹک کر رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے عرصے بعد بچوں کو یہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پہلے 4-5 دن کے لیے کتنے دن کا، تو سوری آپ کی بات کرتی ہوں، نہیں کتنے دن کا کورس ہونا چاہیے اینٹی بایوٹک کا ہوتا ہے؟ ہر اینٹی بایوٹک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو کامن یوز کی اینٹی بایوٹک ہیں، ان کا منیمم کورس 5 days کا ہوتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ شروع کریں تو وہ 5 دن ٹھیک بھی ہو جائے پیشنٹ، تو 5 دن میڈیسن کم لینی چاہیے، ادروائز پھر ریزسٹنس ڈیولپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں تاکہ ہم ان وائرل انفیکشن سے بچ سکیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ سردیوں کے موسم میں اپنا جو ڈریس ہے وہ موسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کہتے ہیں جی سویٹر پہنو، ہمیں بھی مائیں ایسے کہتی تھی، لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، موسم کے مطابق۔ خاص دوسرا یہ کہ لیڈیز میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے فنکشن رات کو ہوتے ہیں، کپل جا رہے ہوتے ہیں اٹینڈ کرنے، میل جو ہے اس نے گرم سوٹ پہنا ہوا ہے اور خاتون نے سلیو لیس پہنا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ واپسی پہ چھینکیں مار رہی ہوتی ہیں۔
جی. ڈریس جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے موسم کے مطابق. دوسرا یہ کہ سردیوں میں جب یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوں تو آپ کو فلوئڈ انٹیک بڑھا دینی چاہیے, پانی زیادہ پئیں, اور خاص طور پہ وارم فلوئڈ جو ہے نا, گرین ٹی, کافی, چائے, سوپ, یہ تھوڑا سا زیادہ کر دیں. اور کچھ لوگ گرم پانی میں ہنی ملا کے پیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. جی, اکثر سر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کا گلا مستقل خراب رہتا ہے, بار بار ایک دفعہ ٹھیک ہوا پھر خراب ہو گیا, یا مستقل ان کو گلے میں کچھ نہ کچھ خراش وغیرہ رہتی ہے. تو اس صورت میں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ جی, اس صورت میں یا تو بچوں کو ٹونسلز کی انفیکشن ہوتی ہے جو کرونک ہو جاتی ہے, یا یہ کہ وہ بار بار ٹونسلز کے انفیکشن کے اٹیکس ہو رہے ہیں. اور کچھ کیسز میں ایک اور چیز ہوتی ہے ٹونسل جیسی, اسے ایڈینائڈز کہتے ہیں. اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ بچہ منہ کھلا رکھنا شروع کر دیتا ہے, سانس منہ سے لیتا ہے, اور اس میں پھر ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے دانت بھی باہر آ جاتے ہیں, پھر بعد میں بریسز لگوا کے ٹھیک کرانے پڑتے ہیں. تو اگر ایسی صورت ہو یا بار بار گلا خراب ہو رہا ہو, زکام بار بار ہو رہا ہو, تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. کچھ 1-2 ٹیسٹ ہوں گے, ہو سکتا ہے ایکس رے کروانا پڑے تاکہ اس کی صحیح تشخیص ہو سکے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت بچے رونا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے کان میں درد ہو رہا ہے. اس صورت میں ماؤں کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اس درد کے ساتھ؟ جی, خاص طور پہ اس موسم میں یہ کافی کامن ہے کہ جب بچوں کو زکام ہوتا ہے یا گلا خراب ہوتا ہے, اس دوران میں یا گلا خراب ہو کے ٹھیک ہو گیا, اس کے 1 ہفتے کے اندر اچانک کسی دن ہوتا ہے کہ بچہ ارلی مارننگ یا آدھی رات کو سوتے ہوئے اٹھتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے, جی کان میں درد ہو رہا ہے. تو یہ عام طور پہ جو انفیکشن گلے کی ہے یا ناک کی, وہ ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کان کو ناک سے ملاتی ہے, اس کے تھرو کان میں چلی جاتی ہے, پردے کے اندر پس بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پریشر میں ہوتی ہے جس سے پین ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو گھر پہ فوری طور پہ کر سکتے ہیں وہ یہ, ایک تو یہ کہ بچے کا اگر ناک بند ہے تو ناک کھولنے والا کوئی ڈراپس اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ دیں, یا پھر نارمل سیلائن نمک اور پانی کے ڈراپس ہوتے ہیں وہ ڈال کے ناک صاف کرائیں. ناک کھلا ہوگا تو درد ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے پاس پیراسٹامول وغیرہ کوئی سیرپ ایسا ہے بچوں کو دینے کے لیے تو وہ دے دیں, اور بچے کا سر اونچا کر دیں لیٹے ہوئے. اسی لیے یہ رات کے وقت ہوتا ہے کہ لیٹے ہوئے اس طرف سوزش زیادہ بڑھتی ہے کان کی طرف, تو اس سے ہی عام طور پہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر یہ کنٹینیو کرے تو پھر اگلے دن ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے, ورنہ پردہ پھٹنے اور کان بہنے کے چانسز ہیں. صحیح. سر, موسم سردیوں کا ہے اور اکثر نمونیا کا بھی بچے شکار ہو جاتے ہیں, بڑے بھی ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جس کو نمونیا ہو گیا دوبارہ بھی اس کا اٹیک ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بتائیے. جی, عام طور پہ یہ انفیکشن جیسے ناک اور گلے کی انفیکشن ہوتی ہے, اگر وہ کسی وجہ سے یا تو پیشنٹ کا ریزسٹنس کم ہے یا کوئی جرمز اس قسم کے آگے ہیں جو بہت ہی طاقتور ہیں, تو وہ انفیکشن نیچے تک جا سکتی ہے, لنگز کو انوالو کر لیتی ہے, اور جب لنگز انوالو ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ نمونیا ہو گیا. اس کی خاص طور پہ علامت یہ ہوتی ہے کہ بچے کے سانس میں دشواری ہو جاتی ہے, سانس تیزی سے آنے لگتا ہے, ساتھ بخار ہو جاتا ہے, اور سانس میں آواز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسی علامات شروع ہوتے ہی فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے. اس میں پھر اینٹی بایوٹک ہو سکتا ہے کہ بچے کو وہ انجیکٹیبل دینی پڑے, تو اس سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور پراپر علاج ہونا ضروری ہے. سر, کس طرح بچا جا سکتا ہے نمونیا سے بھی؟ وہی کہ سردی سے آپ احتیاط رکھیں گے. جب اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشنز کم ہوں گی, زکام گلا خراب کم ہوگا, تو آگے نمونیا ہونے کے بھی چانسز کم ہوں گے. اگر بار بار انفیکشن ہو رہی ہے تو پھر ساتھ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کی امیونٹی کا سسٹم کمپرومائزڈ ہے. ویکسینیشن پراپر بچوں کی ہونی چاہیے, تو اس سے کافی حد تک ہم بچ سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بار بار ہو رہا ہے تو پراپر انویسٹیگیشن امیون سسٹم کی ضروری ہے. آج کل سر الرجیز بھی کافی زیادہ پائی جاتی ہیں, اور ان الرجیز کی وجہ سے ناک, کان اور گلا, یہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. ان کے حوالے سے سر بتائیے کیا علامات ہو سکتی ہیں الرجی میں, اور عام وائرل انفیکشن میں کس طرح ہم لوگ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں؟ جی, الرجی ہمارے ہاں خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد میں تو کافی کامن ہے. تو اس میں ہوتا یہ کہ الرجی کی صورت میں پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک تو پریویس ہسٹری ہوتی ہے کہ بار بار اس کو اٹیکس ہو رہے ہیں, دوسرے الرجی میں اچانک چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, بعض وجہ بھی نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ صبح کے ٹائم.
اور اس طرح کے اٹیکس بار بار ہوتے ہیں. چھینکیں آتی ہیں, ناک سے پانی آتا ہے, ناک بند ہو جاتا ہے, منہ سے سانس لینا پڑتا ہے, ساتھ آنکھوں سے بھی پانی ہوتا ہے. یہ کچھ لوگوں کو تو سیزنل ہوتی ہے کسی خاص سیزن میں, اور کچھ لوگوں کو یہ سارا سال علامات اس طرح کی چلتی رہتی ہیں. عام طور پہ بخار نہیں ہوتا اس میں, اگر ہو بھی تو وہ 99 اور 100 سے نیچے ہی رہتا ہے. لیکن جب ویسے نزلہ ہوتا ہے, انفیکشن ہوتی ہے وائرس کی, تو اس میں عام طور پہ بخار بھی ہوتا ہے, اور ایکسپوئر کی ہسٹری ہوتی ہے کہ کسی ایک گھر میں کسی ایک کو ہوا, اس سے دوسرے کو ہو گیا. لیکن الرجی کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا. تو الرجی سے بچنے کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, ناک کی الرجی یا ساتھ استھما بھی, اگر ایکچولی استھما اور ناک کی الرجی ایک ہی چیز ہے, سمجھیں کہ جب اوپر والا حصہ سانس کی نالی کا ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ ناک کی الرجی کہتے ہیں, جب وہ لنگس تک چلی جاتی ہے تو وہ استھما کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ایسے مریضوں کو یہ چاہیے کہ خاص طور پہ اپنے گھر میں وہ, ایک تو ہاؤس ڈسٹ سب سے بڑا فیکٹر ہے, ان کے گھر میں کارپیٹس نہیں ہونے چاہیے. صحیح. اور اس کے علاوہ جب ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ سیپیج آ گئی کوئی والز میں یا فلور میں, تو وہ اس میں بھی مولڈز, یہ فنگس جسے کہتے ہیں, یہ گرو کر جاتا ہے, اس سے بھی الرجی ہوتی ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. گھر میں کارپیٹ نہ ہوں, واشیبل فلورز ہوں تو ٹھیک رہتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا, لیڈیز نے خاص طور پہ آبزرو کیا ہوگا کہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو وہ پرانے اور سردیوں کے کپڑے نکالنے کے لیے صندوق کھولتی ہیں, تو اس سے ایک دم چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہیومیڈیٹی سے فنگس گرو کر جاتا ہے. یا گھر میں آپ نے پرانی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, پرانے میگزینز رکھے ہوئے ہیں, ان میں بھی ہیومیڈیٹی پیپر ابزارب کرتا رہتا ہے, پھر فنگس گرو کر جاتا ہے. وہ آپ کبرڈ کھولیں گے تو فوراً الرجی کا اٹیک ہو جائے گا. ان چیزوں سے سب سے احتیاط کرنی چاہیے, اور جو چیزیں ایسی رکھی بھی ہوئی ہیں تو ان کو کبھی کبھی باہر نکال کے دھوپ لگوا لینی چاہیے. صحیح سر, آپ نے بہت اچھی طرح یہ چیزیں ایکسپلین کی کہ الرجی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, کیا جب الرجی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے الرجی کی دوائی اکثر لوگ ایک چھوٹی سی گولی بازار میں ملتی ہے وہ روٹین میں لے لیتے ہیں, کیا اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں, اور جو روٹین میں لیتے ہیں ان کے لیے کیا اثرات اس کے ہوتے ہیں؟ الرجی کا بلکہ اکثر لوگوں کا کچھ کنسیپٹ یہ ہے کہ جی الرجی ہوتی ہے, میڈیسن لیتے ہیں, چھوڑتے ہیں, پھر ہو جاتی ہے, تو کیا فائدہ میڈیسن لینے کا. ایسا نہیں ہے. اگر الرجی کو آپ سپریس رکھیں گے تو آپ ساری زندگی نارمل لائف گزارتے رہیں گے, کمپلیکیشنز نہیں ہوگی. الرجی کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پھر ان کے لیے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, پولپس بن سکتے ہیں وہ, تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورے سے جو میڈیسن آپ کو ایڈوائز ہوئی ہے, ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ جب بھی اٹیک ہو تو کون سی میڈیسن آپ نے شروع کرنی ہے, وہ خود ہی شروع کر لینی چاہیے. پھر جن کو سیزنل ہوتی ہے, سیزن کے آنے سے پہلے ہی کچھ ایسی میڈیسن ہے, اگر وہ ایک ٹیبلٹ روزانہ شروع کر دی جائے تو اٹیک کو پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ الرجی جو ہے یہ جسم میں ایک مینوفیکچرل ڈیفیکٹ ہے. تو الرجی میڈیسن چھوڑنے سے تو ہونی ہی ہے دوبارہ, کوئی ضروری نہیں, لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی آپ کے 2 ہفتے ٹھیک گزر سکتے ہیں, 2 مہینے ٹھیک گزر سکتے ہیں, سال ٹھیک گزر سکتا ہے. جیسے بلڈ پریشر, اگر صبح میڈیسن نہ لیں شام کو پھر ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز ہے, صبح میڈیسن نہ لیں شام کو پھر شوگر بڑھ جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی میڈیسن نہ لیں, دوائی چھوڑتی اس سے پھر اور کمپلیکیشن ہو جائیں گی. بالکل. اسی طرح اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو سپریس رکھنا ضروری ہے. بالکل سر, بہت اچھی آپ نے بات بتائی ہمارے سننے والوں کو. سر ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, ہم نے شروع میں بات کر رہے تھے وائرل انفیکشنز کے حوالے سے. سر یہ وائرل انفیکشنز کس طرح پھیلتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے گلاس میں پانی پینے سے, یا ایک دوسرے کے ساتھ سانس کے کانٹیکٹ سے پھیلتے ہیں, بیٹھنے سے, بات کرنے سے, کس طرح سے یہ پھیلتے ہیں؟ جی, عام طور پہ یہ سب سے جو میجر روٹ آف سپریڈ ان کا ہے یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. ایک پیشنٹ کو چھینک آتی ہے یا وہ کھانسی کرتا ہے تو وہ جو فورسڈ ایئر باہر نکلتی ہے اس میں ڈراپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لیکوڈ کے, سلائیوا کے, ان کے اندر وائرس ہوتا ہے, اور وہی جب دوسرا پیشنٹ انہیل کرتا ہے تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے. اس میں لیکن یہ کہ ایک خاص ڈوز چاہیے ہوتی ہے کہ اس سے کم ایکسپوجر ہو تو اس سے عام طور پہ انفیکشن نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں, گھر میں رہ رہے ہیں, تو ایک سے دوسرے کو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وائرس جو ہے یہ اتنی تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے, یہ ایک وائرس 24 آورز میں 16 ملین آف سپرنگ یعنی کہ بچے دے سکتا ہے. اس تیزی سے یہ بڑھتا ہے جی, 16 ملین 24 آورز میں. تو یہ دوسرا گلاس سے پانی پینے سے ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اتنی ڈوز کم ہوتی ہے, بہت کم چانسز ہے.
صحیح. تو احتیاط بہرحال ہر صورت میں کرنی چاہیے. ہمیں اپنا ماحول بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اور جب بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہم کھائیں استعمال کریں تو اپنے ہاتھ دھو کے اور اس چیز کو بھی صاف ستھرا کر کے دھو کے اچھی طرح استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گی کہ کوئی آپ اپنا میسج سامعین کو دینا چاہیں. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں غلط کنسیپٹس بنے ہوئے ہیں, تو وہ ٹریڈیشنلی چلتے آ رہے ہیں. خیر ساری چیزیں جو ٹریڈیشنلی چل رہی ہیں ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو زکام جب ہو تو اسے پسینہ لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. پسینہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہی اسے کوئی فرق پڑتا ہے. کچھ لوگ بہت ہائی ڈوزز میں وائٹامن سی یوز کرتے ہیں. وائٹامن سی عام طور پہ ہمارے یہاں اس کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی, اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی زکام گلا خراب ہو گیا تو دودھ نہ پئیں, اس سے بلغم بنتی ہے. تو اگر دودھ سے بلغم بنتی ہوتی تو بچہ تو پھر بلغم سے ہی بھر جاتا جو صرف دودھ پیتا ہے. تو ایک انرجی کو آپ خواہ چھوڑ دیتے ہیں, تو دودھ پی سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور ایک چیز خاص طور پہ کہ جن لوگوں کو نیزل الرجی ہے یا زکام بار بار ہوتا ہے تو ان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے ناک کھولنے والے ڈراپس یا اسپرے استعمال کرنے کی. اگر آپ وہ ان کے ڈراپس کے اوپر پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ 1 ہفتے سے زیادہ استعمال لگاتار نہیں کرنے, تو ورنہ اس سے پرماننٹ ناک کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور ناک بند ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے ناک کھولنے کے ڈراپس یا اسپرے وہ کنٹینیوسلی یوز نہیں کرنے چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اپنا کافی قیمتی وقت ہمارے سامعین کے لیے دیا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ڈاکٹر ریٹائرڈ ارشد چوہان صاحب شامل تھے پروگرام میں. ENT اسپیشلسٹ ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ان کو شامل کریں گے اور مزید اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے.